سے نکاح نہ کر لے فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر وہ دوسرے شوہر بھی اس کو طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو ان دونوں پر یعنی ان پہلے میاں بیوی کے درمیان کوئی گناہ نہیں أن يتراجعا کہ آپس میں رجوع کر لیں، ان ظنا يقيما حدود اللہ، اگر ان کو یہ خیال ہو کہ ہم اللہ کے حدود کو قائم کر سکیں گے، یعنی اللہ کے احکام کو پورا کر سکیں گے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ اس کو واضح کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے بتا دیا کہ یہ تیسری طلاق ہے، تو پھر بیوی کسی طریقے سے شوہر کے نگاہ میں باقی نہیں رہی، اس حکم کو سامنے رکھنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ سے بخاری شریف کے متعدد روایات ہیں جن سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور یہ طلاقیں ایک ہی نشست میں ہوں تو یہ الگ الگ نشست میں ہوں، بہر صورت ایسی صورت میں 3 طلاقیں ہو جائیں گے۔ خواہ یوں کہے کہ میں نے تم کو 3 طلاقیں دی، 3 کا لفظ کہے، یا 3 مرتبہ طلاق کا لفظ کہہ دے، بہر صورت 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ ایسی صورت میں شوہر کو رجوع کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب جب 3 طلاقیں ہو گئی تو کیا کیا جائے، اس کا مختصر سا یہ حکم ہے کہ اب 3 طلاقیں ہو جائیں تو اس کے بعد اب عورت یہ عدت گزارے گی، 3 حیض یا 3 مہینے یہ حمل کی عدت ہے۔ اس عدت کی گزارنے کے بعد اب دوسرے شوہر سے اس نے نکاح کرنا ہوگا۔ دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد یہ ضروری ہے کہ دوسرے شوہر اس عورت سے ہم بستری کرے، اور پھر وہ دوسرے شوہر خوش دلی سے طلاق دے، اس کو مجبور نہ کیا جائے، خوش دلی سے طلاق دے دے۔ اب دوسرے شوہر کے طلاق کے بعد بھی پھر وہ عورت اس کی عدت گزارے، اور اس کے بعد اگر یہ چاہے تو یہ عورت پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ اس کے بغیر اور کوئی صورت نہیں ہے پہلے شوہر کے نکاح میں آنے کی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور یہ اپنی مدت کو یعنی عدت کو پہنچنے لگے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم کو اچھے طریقے سے یا تو چھوڑ دو یا پھر ان کو اچھے طریقے سے روکے رکھو۔ یعنی عورتوں کو طلاق دو تو عدت اگر ختم ہونے لگے تو ختم ہونے سے پہلے تک تمہیں اس کا اختیار ہے۔ اس آیت کا ظاہری مطلب نہ لیا جائے، دیکھیے لغت کی بنیاد پر قرآن کو حل کرنا صحیح نہیں ہے۔ لغوی مطلب تو یہ کہ اگر ان کی عدت پوری ہو جائے تو بھی تم ان کو روک سکتے ہو یا چھوڑ سکتے ہو، حالانکہ عدت پوری ہونے کے بعد روکنے کا اختیار کس طرح ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ عدت پوری ختم ہونے کے قریب ہو جائے تو عدت ختم ہونے سے پہلے ان کو اپنے نکاح میں دوبارہ رکھ سکتے ہو، کیونکہ ابھی تمہیں حق حاصل ہے۔ جب عدت ختم ہو جائے اب پھر دوبارہ نہیں رکھ سکتے جب تک کہ دوبارہ نکاح مت کر لو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو اپنے نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ تم انہیں تکلیف دو، یعنی بار بار ایسا کرنا کہ طلاق دیا پھر رجوع کر لیے، طلاق دی پھر رجوع کر لی، ایسا مت کرو خواہ بیوی کو تنگ کرنے کے لیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو یہ کرے تو اس نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ جل شانہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل مت بناؤ۔ بہت سے لوگ مشرکین بھی اس طرح کرتے تھے اور دوسرے لوگ بھی کہ جی ہم نے تو کئی طلاقیں دے دی اور ہم نے تو مذاق میں دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مذاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو مذاق مت بناؤ۔ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں مذاق میں دی جائیں یا خوشی میں طلاق ہو جائے گی، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو تم پر قرآن اور حکمت کی باتیں اس نے اتاری، یعظکم بہ، اللہ تم کو اس کے ذریعے سے نصیحت فرماتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو تم ان کو اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنی بیویوں اپنے شوہروں سے نکاح کریں، وہ عورتیں اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر یہ دونوں آپس میں راضی ہو جائیں دستور کے مطابق۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت ہے ہر اس شخص کو جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکا لکم اطہر، یہ تمہارے لیے انتہائی پاکیزگی اور خوبی کی بات ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے اور تم نہیں جانتے۔ ایک صحابی نے اس طرح کیا کہ اپنی ہمشیرہ کا نکاح کسی شخص سے کرا دیا تھا، اب اس شخص نے جو ہے طلاق دے دی، حالانکہ ان صحابی نے بہت عزت افزائی کی تھی اس شخص سے نکاح کرا کر، مگر اس نے طلاق دی تو اب ظاہر سی بات ہے عدت بھی پوری ہو گئی، علیحدگی ہو گئی۔ اب اس شخص نے دوبارہ نکاح کا پیغام دیا تو وہ جو بیوی تھی جو مطلقہ وہ بھی مائل تھی، وہ بھی چاہ رہی تھی کہ دوبارہ ہمارے درمیان نکاح ہو جائے۔ ظاہر ہے 3 طلاقیں نہیں ہوئی تو صرف نکاح کرنے سے بھی جو ہے دوبارہ آپس میں تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، زوجین بن جائیں گے۔ تو وہ بیوی بھی چاہ رہی تھی لیکن یہ صحابی آڑے آ گئے، کہنے لگے میں نے تمہیں بڑی عزت بخشی تھی اور تمہارا نکاح کرایا تھا، تم نے میری بہن کے ساتھ یہ کیا، میں ہرگز نکاح نہیں کرنے دوں گا۔ حالانکہ وہ عورت چاہ رہی تھی نکاح کرنا، اللہ نے کہا اگر وہ خوش دلی سے چاہتی ہے نکاح کرنا تو انہیں نکاح کرنے دو۔ اسلام عورتوں کے حقوق کا محافظ ہے اور عورتوں کے جذبات کا اس حد تک خیال رکھتا ہے۔ آگے رضاعت کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ دین اسلام کے اندر حقوق ہی حقوق ہیں، نو مولود بچے تک کے حقوق ہیں
جو بچہ پیدا ہوا اس کے حقوق تفصیل سے بیان کیا گیا، حالانکہ اس کو اپنے حق کے مطالبے کا تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اس کو بھی دودھ پلانا چاہیے۔ آج سے 1400 سال پہلے، جبکہ اس جدید سائنس کی ایسی تحقیقات نہیں تھیں جو آج ہوئی، اس وقت بھی اسلام نے حکم دیا کہ ماؤں کو بچوں کو دودھ پلانا چاہیے، اور بچے کے لیے یہی زیادہ مناسب ہے کہ مائیں دودھ پلائیں۔ آج کے سائنس جو چیخ کر یہ بات کہہ رہی ہے کہ بچے کے لیے ابتدائی عمر میں اس کی نشو و نما اور اس کی جسمانی قوت اور صحت کی حفاظت کے لیے ماں کے دودھ سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں۔ اسلام نے اس کی ترغیب دی، فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں حولین کاملین، پورے 2 سال تک، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔ وعلی المولود لہ، اور باپ کے ذمہ ہے، رزقہن، ان عورتوں کا رزق، وکسوتہن، اور ان کا کپڑا، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی عورت جو ہے اگر ماں دودھ پلا رہی ہے تو باپ سارے خرچے ظاہر برداشت کرے گا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو بوجھ نہ لادا جائے مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ ماں کو بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، ولا مولود له بولدی، نہ باپ کو بچے کی وجہ سے، یعنی اگر یہ نہ چاہیں، ان کی ہمت وسعت نہ ہو تو زبردستی ان پر نہیں کی جا سکتی۔ وعلی الوارث مثل ذلك، اور وارث کے ذمہ بھی اسی طرح نفقہ ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر باپ نفقہ نہ دے سکے یا باپ نہیں ہے بچے کا، تو ایسی صورت میں جو بچے کا وارث بن سکتا ہے بچے کے مرنے کی صورت میں، وہ دودھ پلانے والی کو نفقہ دے گا۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، اگر ماں باپ آپس کی رضامندی سے اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق ادا کر دو جو تم نے دینا تھا۔ یعنی اگر ماں خود دودھ نہ پلانا چاہے، کسی اور سے پلوانے چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس دوسری عورت کو رضاعت کی اجرت دے دینی چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ، جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرة، تو وہ 4 مہینے عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روک کے رکھیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں کہ اپنے حق میں وہ جو بھی پسندیدہ کام کریں، یعنی نکاح کر لیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ عدت وفات ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت نے عدت گزارنی۔ اس بارے میں 2 آیتیں ہیں، پہلی آیت یہ ہے اور اگلی آیت وہ ہے جو بعد میں رکوع کے بعد آ رہی ہے۔ علماء نے کہا کہ ترتیب کے اعتبار سے تو یہ پہلے اور وہ بعد میں ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے معاملہ مختلف ہے۔ وہ آیت منسوخ ہے اور یہ آیت جو پہلے ہے یہ بعد میں نازل ہوئی، اس نے اس حکم کو نسخ کر دیا۔ ابتدا میں حکم یہ تھا کہ اس عورت کا شوہر کا انتقال ہو جائے، اس عورت نے 1 سال کی عدت گزارنی ہے، گھر میں رہنا ہے، لیکن بعد میں حکم منسوخ ہو گیا اور یہ حکم ہوا کہ اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ دوسری آیت نے بتایا کہ 4 مہینے 10 دن کی عدت بھی اس عورت کی ہے جو حاملہ نہ ہو۔ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل، بچے کی پیدائش عدت ہے، چاہے چند دنوں کے اندر ہی بچہ پیدا ہو جائے، ایسی صورت میں وضع حمل سے وہ عورت عدت سے فارغ ہو جائے گی اور نکاح کر سکے گی۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں کہ تم عورتوں کو کنایے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام دو، او اکننتم فی انفسکم، یہ دل میں اس بات کو چھپاؤ۔ یہ عدت کے احکام ہے کہ عدت میں صراحتاً تو عورت سے نہ نکاح کا معاملہ ہو سکتا ہے، عورت عدت میں نہ عورت نکاح کر سکتی ہے، نہ صراحتاً عورت یا مرد اس کو نکاح کا پیغام دے اور نہ عورت اس طرح کی کوئی بات کرے۔ ہاں اشارہ کر دے یا دل میں ارادہ ہو مرد یا عورت کا کہ ہم اس سے نکاح کر لیں گے تو پھر اس کی اجازت۔ علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتے ہیں کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے۔ ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ایام عدت میں ان سے کسی قسم کا کوئی وعدہ مت کرو خفیہ طور پر، الا ان تقولوا قولا معروفا، الا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو۔ پوشیدہ طور پر ان سے کوئی وعدہ مت کرنا، کوئی قول و قرار مت کرنا۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور دیکھو نکاح کا پختہ ارادہ بھی مت کرنا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔
جب تک کہ عدت پوری نہ ہو نکاح کا پختہ ارادہ کرنا بھی یا پیغام دینا یہ صحیح نہیں ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا, جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال کو جانتا ہے بس تم اس سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, جان لو کہ اللہ بخشنے والے مہربان حلم والے ہیں. لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو. مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً, جب تک کہ تم ان سے قریب مت جاؤ, یا یہ کہ تم ان کے لیے دستور کے مطابق کچھ خرچ مقرر کر لو. وَمَتِّعُوهُنَّ, خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ان عورتوں کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دی تو کوئی گناہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء, اگر عورتوں کو تم نے طلاق دے دی جب تک کہ تم ان عورتوں کے پاس گئے نہیں. او تفریضوا لهن فریضہ, یا تم نے ان کے لیے مہر مقرر بھی نہ کیا ہو تو ایسی صورت میں کوئی گناہ نہیں. ومتعوهن, ہاں ان کو کچھ خرچ دے دو. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ, تنگ دست پر اس کے حساب سے اور وسعت والے پر اس کے ہمت کے مطابق ہے. متاعا بالمعروف, یہ دستور کے مطابق خرچ دینا ہوگا. حقا علی المحسنین, اور نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ, اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دی اس سے پہلے کہ تم نے ان کے پاس گئے. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, لیکن ان کا مہر مقرر کر چکے تھے. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, تو جو تم نے مہر مقرر کیا اس کا آدھا دینا ہوگا. إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ, اللہ کہ وہ عورتیں خوش دلی سے اپنے حق معاف کر دیں, چھوڑ دیں, یا وہ شخص معاف کر دے جس کو ہاتھ میں عقد نکاح ہے, یعنی جو نکاح کروا رہا ہے عورت کا ولی ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, تم معاف کرو تو بہتر ہے یہ تقوی کے. مرضی اپنا حق چھوڑ دے یہ زیادہ بہتر ہے. وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, اور آپس میں بھلائی کو فراموش مت کرنا. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اللہ تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے. طلاق سے متعلق یہ حکم نازل ہے, اس کو سمجھ لیا جائے. مختصر بات یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو ایک صورت تو یہ ہے کہ شوہر نے نکاح کے وقت میں مہر بھی مقرر کر لیا تھا اور ہم بستری ہو گئی تھی. ایسی صورت کے اندر تو پھر شوہر نے پورا کا پورا مہر دینا ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم بستری شوہر نے بیوی سے کر لی لیکن مہر مقرر نہیں کیا تھا, اب طلاق دی تو مہر مثل دینا ہوگا. علماء کہتے ہیں مہر تو دینا ہوگا لیکن مہر مثل ہے, یعنی اس کے خاندان, اس عورت کے خاندان کی عورتوں کو جتنا مہر ملتا ہے ویسا مہر دینا پڑے گا. تیسری صورت جو یہاں ذکر ہے, یہاں دو صورتیں ذکر ہیں, تیسری اور چوتھی, وہ یہ ہے کہ عورت کو طلاق دی ہم بستری سے پہلے اور مہر بھی مقرر نہیں کیا. ایسی صورت میں مرد صرف متاع دے دے عورت کو. متاع جس کو کہتے ہیں نہیں, ایک کپڑا جوڑا کا دے دے, اس کی کوئی مقدار نہیں, ایک جوڑے کا کپڑا کم سے کم دے, کچھ خرچے کے لیے کوئی درسی مقدار رقم کی دے دے تو بھی اجازت. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ہم بستری سے پہلے مرد نے یا خلوت صحیحہ ہو جائے, اس سے پہلے مرد نے عورت کو طلاق دی لیکن مہر مقرر کر چکا تھا, ایسی صورت میں آدھا مہر دینا ہوگا. تو یہاں یہ تیسری اور چوتھی صورت کا ذکر ہے ان دو آیات میں. ایک صورت میں آدھا مہر دینا ہوگا جبکہ مہر مقرر ہوا تھا, اور ایک صورت میں جبکہ مہر مقرر ہی نہیں ہوا اور ہم بستری سے پہلے طلاق دی تو ایسی صورت میں مرد نے عورت کو صرف متاع جوڑا یا تھوڑا بہت حسن سلوک کر کے کوئی چیز دینی ہوگی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی پابندی کرو, بالخصوص درمیان نماز کے, یعنی عصر کی نماز مراد. علماء احناف کہتے ہیں عصر کی نماز مرادین, اس کا خوب اہتمام کرو. تجارت کا وقت ہوتا ہے, کاروبار کا, انسان اس میں مشغول ہو جاتا ہے اور نماز سے غافل ہو جاتا ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اللہ کے آگے ادب کے ساتھ کھڑے رہو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار ہو نماز پڑھتے رہو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, جب تم مطمئن ہو جاؤ, امن میں آ جاؤ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے. یعنی حالت خوف میں جب کہ دشمن بالکل سامنے ہو, خطرہ ہو کہ جنگ چھڑ جائے گی, دشمن ہم پر حملہ کر دے گا, ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنی ہے, نماز معاف نہیں ہوگی. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں. وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج, وہ اپنے عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دینا ہے اور وہ گھر سے نکالی بھی نہیں جائیں گی. فإن خرجنا, اگر وہ عورتیں خود بخود نکل گئیں, فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اس بارے میں جو انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں کیا دستور کے مطابق. واللہ عزیز حکیم, اللہ زبردست حکمت والے ہیں. یہ وہ دوسری آیت ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا. یہ آیت ترتیب کے اعتبار سے بعد میں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت نازل پہلے ہوئی ہے, اس لیے حکم اب منسوخ ہو گیا ہے. اب یہ حکم ہے کہ 1 سال کی عدت نہیں بلکہ 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے, جس کا ذکر پچھلی آیت میں آیا. وللمطلقات متاع بالمعروف
حقا علی المتقین، اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق مال و نفقہ دیا جائے گا۔ جس عورت کو طلاق ہو تو عدت کے اندر اندر عورت کو خرچہ ملے گا۔ حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے، لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ اسی طرح تمہارے سامنے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ آگے اب 2 رکوع باقی ہیں، ان 2 رکوعات میں 2 قصے ہیں بنی اسرائیل سے متعلق۔ پہلا جو قصہ جس کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے وہ مختصر سا یہ ہے، جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور انسانوں کے لیے عبرت ہے، وہ مختصر سا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک زمانے میں ایک بستی میں تعاون آ گیا۔ یہ تقریباً مفسرین کہتے ہیں 10,000 آدمی تھے۔ جب ان کی بستی میں تعاون آئے تھے وہاں سے بھاگ نکلے، اور وہاں سے بھاگ کر 2 پہاڑوں کے درمیان جو ایک وسیع جگہ تھی وہاں آباد ہو گئے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اب ہم تعاون سے بچ جائیں گے۔ اللہ نے 2 فرشتے بھیجے، وہ فرشتے دونوں سروں پر کھڑے ہو گئے، اور ان دونوں پہاڑوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر ان فرشتوں نے ایسی زبردست آواز اور چیخ نکالی کہ سب کے سب مر گئے۔ 10,000 آدمی تھے، 10 کے 10,000 مر گئے۔ جب دوسرے لوگوں کو پتہ چلا وہ وہاں پہنچے، کفن دفن کا تو کوئی انتظام نہیں ہو سکتا تھا، تو انہوں نے صرف حصار کھینچ دیا اور ان کو وہیں اسی حال میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کے جسم گل گئے، سڑ گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد اللہ کے ایک نبی جو بنی اسرائیلی کے تھے، حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے، ان ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھا، انہیں بڑا تعجب ہوا، اللہ سے عرض کیا، پوچھا، اللہ جل شانہ نے سارا قصہ ان کو بتایا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ ان کو دوبارہ زندہ فرما دیجیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ چاہتے ہو تو اچھا چلو ان کو یہ آواز دو، پکارو، جس کا عربی زبان کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے بوسیدہ ہڈیاں، تم اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ جب انہوں نے وہ آواز لگائی تو وہ ہڈیاں سب کے سب انسانوں کی شکل میں دوبارہ زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑی عبرت بھی ہے اور اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ عبرت ہے کہ موت سے بچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ انسان موت کے ڈر سے کہیں بھی بھاگ جائے، موت کا مقررہ وقت تو آئے گا۔ اور تعاون کے بارے میں شریعت کا حکم یہی ہے کہ تعاون کی وبا اگر کسی جگہ آ جائے تو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے، اگر کسی جگہ تعاون ہو تو وہاں جانا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے علاقے میں یا کسی علاقے میں اللہ نہ کرے کوئی تعاون آتا ہے تو انسان کو بھاگنے کی نیت سے وہاں سے جانا جائز نہیں ہے، ورنہ موت پھر بھی آئے گی، کیونکہ موت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور ساتھ میں بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ جل شانہ کو مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت ہے، اللہ قیامت میں اسی طرح زندہ کریں گے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے نکل کر بھاگے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کو کہا کہ تم مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر زبردست فضل فرمانے اور مہربانی کرنے والے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو شکر گزار نہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اللہ کے راستے میں قتال کرو اور جان لو کہ اللہ زبردست سننے جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ ضعفا کثیرا، اللہ اس کے بدلے میں کئی حصے زیادہ دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتے ہیں اور کشادہ کرتے ہیں۔ والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ مالک کا کتنا کرم ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دینا، اور کس انداز سے کہ دیکھو اللہ کو قرض دو۔ دنیا میں کوئی کسی کو قرض دے تو ملنا یقینی ہوتا ہے، اور قرض دار سے ہر آدمی اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اچھا، تم جو مال میرے راستے میں خرچ کر رہے ہو، یوں سمجھو کہ تم نے مجھے قرض دیا، لیکن اس کا بدلہ کب ملے گا؟ آخرت میں، اور کئی گنا زیادہ ہو کر ملے گا۔ لیکن اللہ کی ذات بہت غیور ہے، یاد رکھیے، جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس سے پاک ہے کہ اللہ اس کو صرف ادھار پر ہی رکھ دے، اللہ اس کا صلہ اس کو دنیا میں دکھاتے ہیں۔ جس خیر کے کام کا انسان جتنا زیادہ اشاعت کا حصہ لے گا، اللہ اس کو برکت کی صورت میں اور بھلائی اور آفات سے حفاظت کی صورت میں اس کا اجر دنیا میں دکھائیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے؟ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے ہمارے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیجئے، جس کے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے جس سے مل کر ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، پیغمبر نے فرمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب تمہیں جہاد کا حکم مل جائے تو تم لڑنے سے پہلو تہی کرنے لگو گے، لڑنے سے بھاگ جاؤ گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہنے لگے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں،
ہم کیوں اللہ کے راستے میں نہیں لڑیں گے؟ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، جبکہ ہم اپنے وطن اور بال بچوں سے دور کر دیے گئے. فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جہاد فرض ہوا، تولوا الا قلیلا منہم، وہ سب کے سب پھر گئے سوائے چند لوگوں کے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں سے خوب واقف ہیں. یہ دوسرا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا قوم عمالقہ سے لڑو. یہ ایک زبردست ظالم قوم تھی. بنی اسرائیل نے پہلے تو اعتراض کیا تھا اور اعراض کیا، اس حکم پر عمل نہیں کیا، اس کی پیدائش میں انہیں سخت سزا ملی تھی. بعد میں وہ تیار ہو گئے. تو پھر جب تیار ہوئے تو اب اپنے نبی سے یہ کہا کہ اللہ سے عرض کیجئے کوئی ہمارا بادشاہ بھی مقرر ہو. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ طالوت کو بادشاہ بنایا جائے. یہ ایک نیک انسان تھے، ان کو بادشاہ بنایا جائے. انہوں نے اس پر اعتراضات شروع کر دیے کہ جی طالوت کو کیسے بادشاہ بنایا جا رہا ہے، ان کے اندر تو اہلیت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے پیغام دیا کہ نہیں، ان کے اندر دو چیزیں جو اہلیت کی ہیں وہ موجود ہیں، قتال کرو. چنانچہ ان لوگوں نے پھر قتال کیا اور پھر ان کا امتحان بھی ہوا. امتحان میں اکثر لوگ تو ناکام ہو گئے، کچھ کامیاب ہوئے، اور جو کامیاب ہوئے پھر ان کے ساتھ اللہ کی مدد آئی. اخیر تک یہی قصہ ہے. فرماتے ہیں وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. قالوا انا يكون له الملك علينا، کہنے لگے کہ انہیں ہم پر بادشاہت کا حق کیسے؟ ولم ونحن احق بالملك منه، ہم ان سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں. ولم يؤت سعة من المال، انہیں تو زیادہ مال بھی حاصل نہیں. قال ان اللہ اصطفاه علیکم، ان نبی نے کہا کہ دیکھو بے شک اللہ نے ان کو تم پر منتخب کر دیا اور چن لیا ہے. وزادہ بسطة فی العلم والجسم، اور انہیں علم اور صحت میں تم پر کشادگی دی، یعنی تم پر فضیلت دی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں سلطنت دیتے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ جل شانہ وسعت والے علم والے. ان لوگوں نے مال کے تناظر میں دیکھا، جیسا کہ آج کا انسان کسی کی قدر و قیمت کو مال کے تناظر میں دیکھتا ہے کہ جی یہ تو قلاش ہیں، یہ کیسے ہمارے بادشاہ ہو سکتے ہیں. بتا دیا گیا کہ نہیں، دو چیزیں ہیں جہاد کے بادشاہ بننے کے لیے اور عمارت کے لیے، ایک یہ کہ علم ہو اور دوسری چیز قوت ہو. اللہ نے ان کو دونوں چیزیں دی، تو اللہ کے اس بنیاد پر فیصلہ ہوا اور یہ حکم دیا گیا. آخر کار یہ تیار ہوئے. وقال لهم نبیوں، اور نبی نے ان سے کہا ان آیات ملکی، ان کے بادشاہ ہونے کی، ان کے صحیح برحق بادشاہ ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہوگا. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی جن کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون چھوڑ گئے تھے. تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھائے ہوئے اس کو لے کر آئیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مؤمن ہو. یعنی اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو کہ واقعی نبی برحق ہیں، تو اس کا ثبوت بھی ہے کہ وہ تابوت مل جائے گا. بنی اسرائیل میں ایک تابوت متبرک چلا آ رہا تھا اور وہ اس کا بڑا خیال کرتے تھے، بڑی حفاظت کرتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب تک یہ تابوت ہمارے پاس ہوگا تو ہمیں فتح ملے گی. یہ تابوت ان سے چھین کر دوسرے جو ہے کفار لے گئے تھے. اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ وہاں پر کافروں پر وبا آئی، طاعون کی بیماری آئی، وبا آئی. اور عجیب بات یہ کہ جہاں وہ تابوت رکھا گیا تھا اسی علاقے میں وبا آ جاتی. آخر کار وہ لوگ مجبور ہوئے اس تابوت کو اپنے یہاں سے نکالنے پر. چنانچہ جانوروں پر اس تابوت کو لے جا کر رکھ دیا جس میں تبرکات تھے بنی اسرائیل کے. فرشتے اس کو ہٹا کر لے آئے. اب ان کو اس بات پہ یقین آ گیا کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے بادشاہت کے لیے منتخب ہوئے ہیں اور یہ اس کے اہل ہیں. چنانچہ جہاد میں جانے پر تیار ہوئے. فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر کو لے کر روانہ ہوا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا بے شک اللہ تم کو ایک نہر سے آزما رہے ہیں. فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے اس میں سے کچھ نہیں پیا تو وہ میرا سمجھا جائے گا. الا من اغترف غرفۃ بیدی، الا یہ کہ کوئی ہاتھ سے چلو بھر کے پانی پی لے. فشربوا منہ، تو ان سب نے پی لیا اس میں سے. الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے. فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، جب نہر سے گزرے وہ بھی، یعنی حضرت طالوت اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنودی، تو یہ لوگ کہنے لگے کہ آج تو ہمارے اندر طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر سے بھیڑنے کی. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، مگر وہ لوگ جن کو اس بات کا یقین تھا کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، کہنے لگے یہ لوگ کم من فئۃ قلیلہ، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں ہیں، غلبت فئۃ کثیرہ، جو بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں، باذن اللہ، اللہ کے حکم اور اس کے فضل سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ.
امتحان ہوا. ہوتا کیا ہے جی، جہاد کا نعرہ لگتا ہے تو جوش میں سب چل پڑتے ہیں، ہر کس و ناکس، لیکن جب عین قوت عمل کا وقت آتا ہے اس وقت اپنے پتہ چل جاتا ہے کون صرف جوش میں چلا اور کس کے اندر ہوش بھی تھا، کس کے اندر واقعی ایمان کی قوت تھی اور واقعی وہ جذبے کے ساتھ چلا تھا. تو امتحان یہ لیا کہ سخت گرمی کا موسم سب کچھ تھا اور جو ہے نہر تھی، حکم یہ ہوا کہ دیکھو نہر سے پانی نہ پینا. اب سخت پیاسے بھی تھے، چند لوگ ایسے تھے جو اس حکم پر ثابت قدم رہے، باقی سب نے پانی پی لیا. اب یہ سب باقی تو ہاتھ پاؤں ڈال کے بیٹھ گئے. یہ چند حضرات جو ایمان و یقین میں اعلیٰ درجے پر تھے یہ ان کے ساتھ چلے. روایات سے معلوم ہوتے ہیں 313 تھے. اور اللہ نے پھر اس بنیاد پر انہیں جالوت یعنی جو کافروں کا سردار تھا اس کے اور اس کے لشکر پر فتح عطا کی. تو کہتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانے کھول دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثبات قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پر مدد عطا فرما. فہزموہم باذن اللہ، ان طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے اس کو یعنی جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دے دی. وقتل داؤد جالوتا، اور طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد بھی تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا سر اڑایا اور اس کو قتل کیا. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء، اور خدا نے حضرت داؤد کو ملک، بادشاہت اور دانائی بخشی اور ان کو بہت سی وہ باتیں سکھائیں جو اللہ چاہتے تھے. اس واقعے میں بڑا سبق اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ کی فتح اور ناکامی کا فیصلہ تعداد پر اور مادی وسائل کے بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ پر ایمان و یقین کی قوت کی بنیاد پر ہوتا ہے. جس کا ایمان و یقین جتنا مستحکم ہوگا اور جو آدمی اللہ کی تعلیمات پر جتنا عمل پیرا ہوگا اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی. یہاں یہی تھا، ایک طرف بہت بڑا دشمن کا لشکر تھا جو ہر طرح کے وسائل سے بھرپور اور مالا مال تھا، دوسری طرف 313 ایمان والے تھے لیکن وہ غالب آ گئے، اور اسی کا ایک نمونہ جنگ بدر ہے جس میں یہ صورت ظاہر ہوئی. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے ہٹائے نہ تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور لیکن اللہ جل شانہ عالم پر بہت زیادہ مہربان ہیں. اللہ کا نظام ہے کہ ایسا ہوتا رہتا ہے. اللہ جل شانہ ایک کے ذریعے سے دوسرے کو ختم کرواتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے نیک بندے دنیا میں غالب رہتے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں بالکل سچ سچ. یہ وہ اللہ کے آیات ہیں جو آپ پر نازل ہوئیں، اور یہ جتنے واقعات ہیں یہ اللہ کی قدرت کے اور اللہ جل شانہ کے رب ہونے کی نشانیاں ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں. اور یہ سارے واقعات آپ کو سنایا جانا اور آپ کا اپنی امت کو یہ واقعات سنانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ یہ واقعات ایسے ہیں جو اہل کتاب میں سے ہر ایک کو معلوم نہیں تھے، سوائے چند لوگوں کے معلوم نہیں تھے. آپ نے ان کو انہی کے واقعات بتا دیے، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی آپ بے شک پیغمبروں میں سے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم انا نسألك من. ان میں سے بعضوں کو دوسروں کے اوپر بہت سے مرتبوں میں بلندی عطا فرمائی. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی. وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کو قوت بخشی روح القدس یعنی حضرت جبرائیل کے ساتھ. کسی نبی کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت ہے کہ ان کے ساتھ ہر وقت روح القدس حضرت جبرائیل رہا کرتے تھے تاکہ یہود کے مکر سے، سازشوں سے اور ان کی جو خفیہ تدبیریں ہیں ان سے حفاظت رہے. اور کسی کو کوئی درجہ فضیلت ملی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتے تو ان کے بعد میں آنے والے لوگ آپس میں نہ لڑتے. من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں. ولكن اختلفوا، لیکن وہ لوگ آپس میں اختلاف میں مبتلا ہوئے. فمنهم من آمن ومنهم من کفر، ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ نے کفر اختیار کیا. ولو شاء اللہ مقتتلوا، اگر اللہ چاہتے تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے. ولكن اللہ يفعل ما يريد، لیکن اللہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں.
اللہ چاہتے تو ساری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہوتے، آپس میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، لیکن یہ جو دنیا میں مسلمان اور کافر دونوں قسم کے لوگ ہیں اور پھر ان میں بھی مختلف فرقے ہیں، اس میں اللہ کی بے شمار مصلحتیں ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی یاری کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی حقیقت میں ظالم ہیں۔ قیامت کے دن اعمال کا سودا نہیں ہو سکتا کہ جی میں اتنی رقم دیتا ہوں مجھے ایک نیکی دے دو، یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی سفارش کام نہیں آئے گی اور نہ کوئی کسی کا مددگار بن سکے گا، نہ اس وقت میں دوستی کام آئے گی، ہر انسان کو اس کا عمل ہی کام دے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم الشان آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ان سے پوچھا تمہیں معلوم ہے قرآن کی سب سے بڑی سورت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا آیت الکرسی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو المنذر تمہیں مبارک ہو، یہ بہت بڑا علم جو اللہ نے تم کو دیا۔ ایک حدیث میں ایک آیت الکرسی جو شخص پڑھتا ہے شیطان اس گھر میں نہیں جاتا۔ ایک حدیث میں جو نسائی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوگی، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم الشان آیت ہے، اس میں 50 کلمات ہیں اور 10 جملے ہیں، اور ان میں سے ہر جملہ ایسا ہے جو در حقیقت اللہ کی توحید، اللہ کی صفات کو اور اس کے کمالات کو بخوبی واضح کر رہا ہے۔ بہت جامع انداز میں اللہ جل شانہ کی بڑائی کا اور اس کی بادشاہت کا ایک تعارف کرایا گیا اور اللہ کی ذات کا گویا ایک قسم کا بندوں کے سامنے ایک پہچان کرائی گئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اللہ کی حیات اصلی ہے، جتنی مخلوقات ہیں ان سب کی حیات اللہ ہی سے تو وابستہ ہے۔ اللہ جس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں زندہ رکھیں، تو حقیقی زندہ اللہ ہے۔ اور اللہ نے یہ سارا نظام عالم، آسمانوں کا، زمینوں کا، دوسری مخلوقات کا اور انسانوں کا سب کو تھام رکھا ہے۔ اگر اللہ کی حفاظت نہ ہو اور اللہ اس کو ٹیکا نہ دیں تو کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، دنیا میں کوئی آدمی زیادہ محنت و مشقت کا کام کرے تو نیند آ جاتی ہے، کم سے کم اونگ آتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے ساری چیزیں وابستہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ اونگ سے اور نیند سے ہر قسم کی ان چیزوں سے محفوظ اور پاک ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا تو ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ قیامت کے دن انبیاء تک کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ اللہ کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش کر سکیں۔ جس کے حق میں اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی اسی کی سفارش کریں گے۔ اس لیے قیامت کے دن اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ فلانا ولی، فلانا بزرگ یا فلانا وہ شخص جس سے ہم جو ہے اچھے مراسم رکھتے تھے وہ آج سفارش کر کے ہمیں پیچھے چھڑا لے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ان کے موجودہ حالات کو اور ان کے اگلے حالات کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ مخلوق، وہ انسان اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ دینا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اور بادشاہت آسمان و زمین سب پر حاوی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند و برتر اور بڑا ہے۔ اللہ جل شانہ کی کرسی، یہ اللہ جل شانہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ایک کرسی ہے۔ اب اللہ اس سے تو پاک ہے بندوں کی طرح، مخلوق کی طرح کرسی پر بیٹھے۔ یہ کرسی دراصل اللہ کی بادشاہت کا قسم کا اعلان ہے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے تو اللہ کی ایک کرسی ہے اور جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ بعض صورت وہ مخلوق ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ اس سے پاک ہے کہ مخلوق کی طرح بیٹھے یا کسی جگہ اللہ جل شانہ تشریف فرما ہوں، اس سے اللہ پاک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام ساتوں آسمان اور تمام کے تمام زمین اس کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک کھلے میدان کے اندر ایک انگوٹھی، اور وہ کرسی عرش الہی کے مقابلے میں بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی ہو۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اللہ کی بے شمار مخلوقات کی وسعت کا۔ لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی ہدایت ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو کر واضح ہو چکے۔ اللہ نے دین میں کوئی زبردستی نہیں رکھی،
ہمارا دین دین فطرت ہے، تو اس کے اندر آسانی ہی آسانی ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی گھیر گھونٹ نہیں ہے، اور یہ دین کسی کو زبردستی تلوار کے زور پر اسلام لانے پر مجبور بھی نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص دین میں داخل ہو جائے اور پھر دین کو چھوڑنے لگے، مرتد ہو جائے، تو پھر تو شریعت کا حکم ہے کہ اس کو قتل بھی کر دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص اب باغی ہو گیا، اور بغاوت کسی بھی قانون میں ناقابل معافی جرم ہے، اس لیے اس کو تو اس کی اجازت نہیں جو دین لے آئے کہ وہ دین چھوڑ دے، لیکن جو پہلے سے دین میں ہے ان پر کوئی زبردستی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی عورت کو دین اسلام کی تبلیغ کی، وہ عورت بوڑھی تھی، کہنے لگے میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب تو بالکل بڑھاپے کا وقت ہے، اس کی نگاہوں میں صحیح دین نصرانی دین تھا، تو میں اخیر وقت میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر اس پر خاموش ہو گیا اور یہ آیت پڑھ لی، جس کا مطلب ہے ہم زبردستی ان کو دین میں داخل نہیں کر سکتے۔ اس آیت کے تناظر میں دیکھیے کہ جہاد ایک مقدس عبادت ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ جی دین کے اندر زبردستی نہیں ہے تو پھر جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ جہاد تو لوگوں کو زبردستی دین اسلام میں داخل کرنے کی ایک صورت ہے، ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جہاد سے اگر زبردستی مقصد لوگوں کو مسلمان بنانا ہوتا تو پھر جزیے کی مشروعیت کیوں ہوتی؟ شریعت تو کہتی ہے کہ اگر لوگ اسلام نہ لائیں تو اگر وہ جزیہ دینے پر تیار ہوں تو ٹھیک ہے، ان سے جزیہ لے لو، اور وہ اپنے کفر پر قائم رہیں تو ان کو اجازت ہے، ان کی جان مال عزت و آبرو محفوظ ہے۔ پھر جہاد کا حکم دیا تو اس میں بھی کتنی تعلیمات دی، نہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا، نہ کمزور بچوں پر ہاتھ اٹھانا۔ تو دین ہرگز ظلم اور زیادتی نہیں چاہتا، نہ اس کا پرچار کرتا ہے اور پیغام دیتا ہے۔ جہاد تو در حقیقت یہ زبردستی نہیں، بلکہ دنیا سے ان ناکوں اور دنیا سے ان ظالموں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے جن کی غلط پالیسیوں نے، جن کی سازشوں اور مکر و فریب نے اس دنیا میں ظلم و ستم کا اور بد امنی کا ایک طوفان مچا رکھا ہے۔ تو جہاد تو در حقیقت انسانیت کو امن دینے کے لیے ہے۔ یہ جہاد اس لیے کہ زمین میں اللہ کا نظام بنے، جس کے لیے اللہ نے انسان کو خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا تھا، وہ نظام دنیا میں نافذ ہو، اور جب اللہ کا نظام آئے گا تو دنیا میں امن قائم ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ کا نظام اسلام کی صورت میں آیا، دنیا میں امن قائم ہوا، اور دنیا کے جس خطے میں جہاں پر بھی اللہ کا نظام نہیں ہوا وہاں بد امنی ہوئی اور ظلم و ستم کا طوفان برپا ہوا۔ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص بتوں کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تحقیق اس نے ایسی مضبوط رسی کو ہاتھ میں پکڑ لیا جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ یخرجهم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور کافروں کے دوست تو یہ شیطان ہیں۔ یخرجونهم من النور الی الظلمات، یہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگلے رکوع میں کل 3 آیات ہیں، اور ان تینوں آیاتوں میں سے ہر ایک آیت ایک واقعے پر مشتمل ہے، جس میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کا اور اللہ جل شانہ کے خاص طور پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی صفت کا ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہ سب سے پہلا وہ واقعہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیش آیا۔ الم تر الی الذی حاج